باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ حننیہ، خداوند نے تجھ کو نہیں بھیجا، لوگ جھوٹ پر بھروسہ کیے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 28واں باب، پہلی آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ اسی سال میں شاہ یہودا صدقیہ کے عہد سلطنت کے شروع میں چوتھے برس کے 5ویں مہینے میں حننیہ بن عزور جبعونی نبی نے خداوند کے گھر میں کاہنوں اور تمام لوگوں کے سامنے مجھ سے بات کر کے کہا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہ بابل کے جوئے کو توڑ دیا، اور 2 برس کے عرصہ کے بعد میں خداوند کے گھر کے ان سب ظروف کو جو شاہ بابل نبوکد نصر نے اس جگہ سے لیے اور بابل کو لے گیا، اس جگہ میں واپس لاؤں گا۔ اور میں شاہ یہودا یکونیہ بن یویاکین کو ماں یہودا کے ان تمام جلاوطنوں کے جو بابل میں گئے اس جگہ میں واپس لاؤں گا، یوں خداوند کا فرمان ہے، کیونکہ میں شاہ بابل کے جوئے کو توڑ ڈالوں گا۔ تب ارمیہ نبی نے کاہنوں اور ان تمام لوگوں کے سامنے جو خداوند کے گھر میں کھڑے تھے حننیہ نبی سے کلام کیا۔ ارمیہ نبی نے کہا، آمین، خداوند ایسا ہی کرے۔ خداوند تیری ان باتوں کو جن کی تو نے نبوت کی پورا کرے، اور خداوند کے گھر کے ظروف اور سب جلا وطنوں کو بابل سے اس جگہ میں واپس لائے۔ لیکن تو یہ کلمہ سن جو میں تیرے کانوں میں اور تمام لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں۔ جو نبی مجھ سے اور تجھ سے پہلے قدیم زمانے سے ہوتے آئے، انہوں نے بہت سے ملکوں اور بڑی مملکتوں کے خلاف جنگ اور بلا اور وبا کی نبوت کی، لیکن جو نبی سلامتی کی نبوت کرتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہوگا تو جانا جائے گا کہ یہ در حقیقت خداوند نے اس نبی کو بھیجا۔ تب حننیہ نبی نے ارمیہ نبی کی گردن پر سے جوا اتارا اور اسے توڑ ڈالا، اور حننیہ نے سب لوگوں کے سامنے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس وقت سے 2 برس کے بعد شاہ بابل نبوکد نصر کا جوا سب قوموں کی گردن سے میں اسی طرح توڑ ڈالوں گا۔ اور ارمیہ نبی اپنی راہ چلا گیا۔ لیکن بعد اس کے حننیہ نبی نے ارمیہ نبی کی گردن پر سے جوا توڑ ڈالا تو ارمیہ نے خداوند کا کلمہ پایا، اور اس نے کہا، جا اور حننیہ سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے لکڑی کے جوئے کو توڑا، پر میں اس کے عوض میں لوہے کا جوا بناؤں گا، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ان سب قوموں کی گردن پر لوہے کا جوا رکھوں گا، تاکہ وہ شاہ بابل نبوکد نصر کی خدمت گزاری کریں۔ چنانچہ وہ اس کی خدمت گزاری کریں گے، اور میں نے اسے میدان کے حیوان بھی دے دیے ہیں۔ تب ارمیہ نبی نے حننیہ نبی سے کہا، سن اے حننیہ، کہ خداوند نے تجھے نہیں بھیجا، اور تو نے ان لوگوں کو جھوٹ پر بھروسہ دلایا ہے۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں تجھے روئے زمین پر سے دور کروں گا، اور تو اسی برس میں مر جائے گا، کیونکہ تو نے خداوند کے خلاف سرکشی کی بات کہی۔ چنانچہ اسی برس کے 7ویں مہینے میں حننیہ نبی مر گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔
اے خداوند مجھے اپنے قوانین کی تعلیم دے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 18، اس کی آیت نمبر 29، 43، 79، 80، 95 اور 102۔ جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور اپنی شریعت مجھے عنایت فرما۔ حق کی بات میرے منہ سے جدا نہ کر، کیونکہ تیری قضاؤں پر میرا اعتماد ہے۔ جو تجھ سے ڈرتے اور تیری شہادتوں کا لحاظ کرتے ہیں وہ میری طرف رجوع ہوں۔ تیرے قوانین میں میرا دل کامل رہے، ایسا نہ ہو کہ میں شرمندہ ہو جاؤں۔ گنہگار مجھے طاقتے ہیں تاکہ مجھے ہلاک کریں، میں تیری شہادتوں کا لحاظ کرتا ہوں۔ میں تیری قضاؤں سے کنارہ نہیں کرتا، اس لیے کہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند، تیرے قواعد دل کو مسرور کرنے والے ہیں، وہ آنکھوں کو روشن کرتے ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 14واں باب 13ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ اور یسوع یہ سن کر وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور جب ہجوم نے سنا تو وہ شہروں سے پیدل اس کے پیچھے گیا، اور اس نے اتر کر ایک بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ اور جب شام ہوئی تو شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر چکا ہے، ہجوم کو رخصت کر تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ مگر انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہیں یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے ہجوم کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور توڑ کر روٹیاں شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے ہجوم کو، اور وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ کھانے والے تقریباً 5000 مرد تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ اے مہربان یسوع، میرے گناہ مجھے معاف کر، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ، خاص کر ان کو جو تیرے رحم اور کرم کے زیادہ محتاج ہیں۔ آمین۔